زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ حمد و صلوات کے بعد نہایت واجب الاحترام معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ احباب کے سامنے اللہ رب العالمین کی لاریب بے مثل و بے مثال کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو آیت کریمہ پڑھی، اس میں اللہ رب العالمین اپنے محبوب کے غلاموں کو، اپنے محبوب کے امتیوں کو مخاطب فرما رہا ہے۔ کیا فرما رہا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ اے میرے محبوب کے غلاموں، تم زنا کے قریب مت جاؤ، یہ بدکاری ہے، برا راستہ ہے۔ گرامی قدر حضرات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یسرق سارق حین یسرق وهو مؤمن ولا یزنی زان حین یزنی وهو مؤمن۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب چور چوری کرتا ہے، وہ اس فعل میں مبتلا ہوتا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ اس وقت میرا رب اس کے دل سے ایمان کی دولت چھین لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ لجپال کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی طرح جب کوئی زانی زنا کرتا ہے، اس بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے بھی ایمان کی دولت کو چھین لیتا ہے، اور وہ زانی جب جس بیماری میں مبتلا ہوا ہے، جب اس سے فارغ ہوتا ہے تو پھر اس کا ایمان واپس لٹا دیا جاتا ہے، پھر ایمان بھی لٹا دیا جاتا ہے۔ آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پھر توبہ بھی ضروری ہے، جب تک وہ توبہ نہیں کر لے گا اس بیماری سے، اسے گناہ ملتا رہے گا، گناہ کبیرہ میں مبتلا رہے گا۔ اس کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ رب العالمین ہر انسان کو ایک ایمان کا لباس عطا کرتا ہے، لباس پہناتا ہے، اور جب کوئی بندہ مومن کلمہ پڑھنے والا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر ایمان لانے والا جب اس بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، اس زنا میں مبتلا ہوتا ہے، تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین اس وقت اس بندے سے وہ ایمان کا لباس ہے، وہ اللہ رب العالمین اس بندے سے اتروا لیتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس وقت تک اس کا لباس، ایمان والا جو لباس ہے، اس بندے کو واپس نہیں لٹایا جاتا جب تک وہ بندہ مومن صدق دل کے ساتھ توبہ نہ کر لے۔ تو دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں اس بیماری سے محفوظ فرمائے۔ گرامی حضرات، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ زنا میں مبتلا ہوتا ہے، وہ اس کی اللہ رب العالمین 6 طرح کی تباہیاں کر نکالتا ہے، ان میں سے 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو 3 دنیا میں نکالتا ہے، ان میں سے جو نمبر 1 ہے، پہلے نمبر کی جو تباہی ہے وہ کیا ہے کہ چہرے کی رونق چلی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر رزق میں تنگی آ جاتی ہے، ہر وقت پیسہ پیسہ کرتا ہے، رزق کے پیچھے بھاگتا ہے، رزق اس کے آگے ہوتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ وہ اس بیماری میں مبتلا ہوتا ہے؟ اور اس کے بعد پھر جو اس کا بدن ہوتا ہے، اعضائے بدن جو ہوتے ہیں اس زانی کے، وہ بیکار ہو جاتے ہیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو
بیماریاں ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک تو اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، مالک ناراض ہو جاتا ہے ظالم بندے سے، اور دوسری جب قیامت کا دن ہوگا، حساب کا دن ہوگا، اس وقت اللہ رب العالمین بہت سخت ترین سے حساب لے گا۔ ارے عزیز طلباء، معزز طلباء کرام، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج ہم اگر دنیا میں کسی مشکل کام میں پڑ جائیں، ہمارے اوپر کوئی مشکل آ جائے تو ہمیں جان چھڑوانا مشکل بن جاتی ہے، تو بتائیے جب اللہ رب العالمین کی گرفت میں بندہ آئے گا تو پھر جان چھڑوانا کتنا مشکل ہوگی۔ اس سے پہلے ہم صدق کے دل کے ساتھ توبہ نہ کر لیں کہ یا باری تعالیٰ آج سے ہم تحیہ کرتے ہیں صدق کے دل کے ساتھ کہ آئندہ کے بعد اس بیماری میں ہم مبتلا نہیں ہوں گے۔ اور پھر نمبر 3، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس کے ایک تو اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، اور قیامت کے دن عذاب اس پر بڑا مشکل ہوتا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین پھر اس سے ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینکوا دیتا ہے، اور پھر مالک جب چاہے، کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اپنی رحمت کے صدقے پھر جہنم سے نکلوا کر اس مومن کو جنت میں داخل کروا دیتا ہے۔ تو گرامی حضرات، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا دور خلافت تھا، آخری بات کہ ایک عورت آپ کی بارگاہ میں آ دیوار عرض کرتی ہے کہ اے خلیفۃ المسلمین، میں زنا کی وجہ سے حاملہ ہو گئی ہوں اور مجھ پر کیا شریعت لاگو ہے؟ اللہ اکبر۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں وہ عورت آئی اور آ کے عرض کرتی ہے اے خلیفۃ المسلمین، اے امیر المؤمنین، میں زنا کی وجہ سے حاملہ ہو گئی ہوں، اب مجھ پر شریعت کا کیا حکم ہے؟ اللہ اکبر۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جناب میں آ گئے اور فرماتے ہیں کہ اس خاتون کو قتل کر دیا جائے، اور جب آپ یہ حکم دیتے ہیں، ساتھ ہی علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی پاک ذات، وہ علی المرتضی شیر خدا داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بھی ساتھ جلوہ گر ہوتے ہیں۔ جب آپ یہ بات سنتے ہیں تو آپ علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی پاک ذات، آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اے عمر، آپ نے اس کو قتل کا حکم تو دے دیا ہے کہ اس خاتون کو قتل کر دیا جائے کیونکہ یہ زنا کی وجہ سے حاملہ ہو گئی ہے، اس کو تو قتل کر دیا جائے، لیکن اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ تو بے قصور ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت علی المرتضی فرماتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ تو بے قصور ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ تو جب یہ بات فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کانوں تک جاتی ہے تو آپ کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ لولا علی لہلک عمر، کہ آج اگر علی المرتضی شیر خدا نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے، تباہ و برباد ہو جاتے۔ تو ارے جو لوگ آج کل حضرت علی المرتضی کو خلیفہ اول مانتے ہیں اور بقیہ 3 صحابہ کو اور جب بقیہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کو بعد میں رکھتے ہیں، بقیہ خلفائے راشدین کی خلافت کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ علی المرتضی پہلے خلیفہ ہیں، ان نادانوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ارے صحابہ کرام کا تو آپس میں پیار ہی بڑا تھا، محبت ہی بڑی تھی۔ ادھر سے علی المرتضی شیر خدا کے کرم اللہ وجہ الکریم اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کتنی ثابت ہو رہی ہے کہ فاروق اعظم کے دل میں حضرت علی المرتضی کی کتنی محبت تھی اور مولا علی کے دل میں فاروق اعظم کی کتنی محبت تھی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ فرمائے اور ہمارے دلوں میں حضور کی محبت پیدا فرمائے۔ یہ لفظوں پر اتفاق کرتے ہیں وما علینا الا البلاغ المبین۔